الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز بزرگ بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نماز کا جو حکم دیا صراحتاً تقریباً 80 مرتبہ اور دلالتاً تقریباً 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اب جو مسلمان نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرتا وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسا وظیفہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا انعام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے مال میں، ہماری جان میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے جو فوائد ہیں کہ جیسے کہ رب تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے والے کے جان اور مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے نماز جو پڑھتا ہوگا رب تعالیٰ اس کو مرتے وقت اس کی موت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو قبر میں جو انعام دے گا وہ یہ ہوگا کہ قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی قبر وسیع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دے گا، جہاں سے اس کو ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کے جو بھی انعامات ہیں اس کو ملتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نمازی کو روز محشر اس کے حساب کتاب میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو نماز پڑھتا ہوگا پل صراط سے اس کو گزرنے میں آسانی ہوگی، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا انعام نماز پڑھنے والے کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو ہم نے جو فضائل دیکھے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ میں نے مختصر سا عرض کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعامات سے نوازے گا، اور پھر سب سے بڑا انعام جو ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرے گا، رب تعالیٰ کو دیکھے گا کہ میرا رب جو ہے وہ کیسا ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے، جو بے نمازی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، احادیث میں ان کے بارے میں
کیا اللہ کے نبی نے احکامات بیان کیے ہیں، ان پر کیا کیا عذاب اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا کیا آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ جو بے نمازی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے گا۔ بے نمازی کی زندگی سے برکت گئی، رزق سے برکت ختم۔ اسی طرح سے اس کو جب موت آنے لگے گی تو اس کی موت کے وقت سختی کی جائے گی، اور پھر جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو بے نمازی کو قبر اس طرح سے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، قبر کی دیواریں مل جائیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کا عذاب اس پر جاری رہے گا، اس کی تپش اس کو ملتی رہے گی، اور پھر کل بروز قیامت ایسے شخص کے حساب میں سختی کی جائے گی، اور پھر ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر نماز فرض کی ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کے عذابات سے محفوظ رہیں۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے، کوئی بیجا مقدمہ بازیوں کی وجہ سے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے، تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ پریشان ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ نماز سے دور ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد وہ فرماتے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ آج لوگ وظائف تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی بک اٹھا لی، کبھی کوئی بک اٹھا لی، کبھی سوشل میڈیا کو کھول لیا، اس پر سرچ کرنے بیٹھ گئے کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان میں برکت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ طرح طرح کے وظائف تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے پیارا وظیفہ وہ جو ہے وہ نماز ہے۔ جب ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، رب تعالیٰ کو راضی کریں گے، تو رب تعالیٰ جب ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارے سارے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، ہماری تمام آزمائشیں دور ہو جائیں گی، رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعامات کی بارش ہوگی۔ یہی نہیں، دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، اور جنت میں بھی۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ سب سے بڑا انعام وہ کیا ہوگا کہ نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور طرح طرح کے تکالیفوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، سجدہ ریز ہو جائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کیجیے، تو وہی رب ہے جو ہماری التجاؤں کو سنے گا اور ہماری التجاؤں کو پورا کرے گا۔ تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیں گے، اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگائیں گے۔ ہماری بہنیں گھروں میں اور ہمارے بھائی
مساجد میں نماز اب جیسے ہی مرد مسجد کی طرف نکلے اور بچوں کو، لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لیتا جائے، اور عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں مصلی بچھائیں اور خود بھی نماز پڑھیں اور اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، چھوٹی بہنوں کو نماز کی طرف راغب کریں، تاکہ جب یہ لوگ بالغ ہوں، بڑے ہوں، تو ان میں نماز پڑھنے کی پابندی ان میں رائج ہو چکی ہو، یہ لوگ نماز کے پابند بن چکے ہوں، ان کو نماز سے محبت ہو چکی ہو۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کو سرور دیتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ان کا مرید آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے سرور نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے لطف نہیں ملتا۔ تو آپ کے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے پوچھا کہ تم جب نماز پڑھنے جاتے ہو تو پھر کیوں پڑھنے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نماز میں لطف سرور تو نہیں ملتا، لیکن نماز تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اور یہ نماز تو میں نے پڑھنی ہے اللہ کے لیے۔ تو وہ بزرگ جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم سکون کے لیے، لطف کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ تم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ والے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں نماز میں سکون نہیں مل رہا، پہلے تو سکون مل رہا ہے تو ہماری خوش نصیبی ہے، اگر نہیں مل رہا پھر بھی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، اور فرض یہ ایسا فرض ہے، یہ ایسا فرض ہے جو ہم پر ہر حال میں فرض ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں تب بھی نماز فرض ہے، اگر ہم سفر میں ہیں تب بھی نماز فرض ہے، اگر ہم چارپائی پر لیٹے ہیں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تب بھی نماز فرض ہے، اگر ہم کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں تب بھی نماز فرض ہے۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہم پر ہر حال میں عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ہم لوگ ادھورے ہیں، ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں نماز سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے بچے کو نمازی بنائے، اور ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کا تعاون کیا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، لائک کریں اور کامنٹ کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔